المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: يا أما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة فاهمة غير مفهمة. صلوات وجه محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحلت شہادت ثانیہ زہرا کی مناسبت پہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں طلاب عزیز، اساتذہ کرام، روحانیین گرامی کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بہرحال شخصیت والائی ہے اور عجب تقارن ہے، ادھر بابا کی ولادت ہے اور ادھر آپ کی شہادت ہے۔ روایات میں عالم اسلام میں معمولاً طبیعت بشر یہ کہتی ہے کہ بیٹی ماں کی شبیہ ہوتی ہے، لیکن عالم اسلام کہتا ہے کہ دو خاتون بے نظیر دونوں باپ کی شبیہ۔ عجیب ہے، ایک ماں ہے جو رسول اللہ کی شبیہ ہے، ایک بیٹی ہے جو علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے۔ بے نظیر خاتون، دونوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر آئے تطہیر طہارت کی مہر صحرائے برزیہ پہ لگاتی ہے تو عالم اسلام میں، عالم تخلیق میں اگر کوئی اس زہرا کا ثانی بن سکتا ہے تو وہ فقط بی بی زینب پہ اچھا لگتا ہے۔ ثانی یعنی دوم زہرا، اس سے اچھا خوبصورت لقب نہیں بنتا شہزادی، یعنی ثانی سے مراد یعنی دوم اول، یعنی آپ درجے دوم پہ پہنچیں گے تو زینب کبریٰ ملے گی۔ عالم تخلیق، عالم ہستی میں جو درجہ، جو مقام، جو عظمت کبریٰ زہرا کو ہے، اس کے دوم پہ جائیں گے تو زینب کبریٰ ملے گی۔ عجیب، کم نہیں ہے یہ بات، کم نہیں ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں، بے نظیر ہستی ہیں، جس نے بشریت کو ایک ایسی درسگاہ عطا کی ہے، آج تک سلیقہ حیات سیکھ رہے ہیں اس پر شہزاد سے۔ انسان کے اعمال کا اثر اس کی معرفت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کسی نے کتاب لکھ دی، اس کی معرفت کتنی ہے اس کے اعتبار سے اس کتاب کی حیات ہے۔ کسی نے کوئی عمل کیا، کسی نے حسنہ کی بنیاد رکھی، جتنی اس کی معرفت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے عمل کی تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں زینب کبریٰ کی معرفت کتنی بلندیوں پہ تھی جس کی تاثیر 1400 سال کے بعد بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کم نہیں، نسلیں اپنی حیات کا درس لیتی ہیں فرش اعظم سے، دین کے بنیادی اصول سکھائے جاتے ہیں فرش اعظم سے، اور اس فرش اعظم کی بنیاد زینب کبریٰ نے رکھی ہے۔ یہ عمل ہے شہزادی کا جو قیامت تک ایسے ہی رواں دواں رہے گا، اور اسی فرش اعظم سے دشمن ڈرتا ہے چونکہ بنیاد رکھنے والی سے دشمن ڈر رہا تھا۔ کم بات نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا شہزادی کے چند گوشوں کو بیان کروں، لیکن بہرحال نہ ٹائم
میں اتنی گنجائش ہے اور شب تحصیلی بھی ہے اور میں بھی تھوڑا آج کل بیمار رہتا ہوں ایک مدت سے، تو خدا کرے کہ چند ایک غرائض آپ کی خدمت تک پہنچا سکوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ حضرات کا، کیونکہ علماء ہیں، اہل مطالعہ ہیں، اہل دل ہیں آپ حضرات، اب جانتے ہیں وہ ایسی شخصیت جس کے بارے میں مسلسل آپ حضرات مطالعہ کرتے ہیں. عجیب ہے، ایسا واسطے خیر ہیں، واسطے شناخت ہیں. اب باب روایات کو دیکھیں، کتب روائی کو، حضرت امین سے جو روایات نقل ہوتی ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں قالا ابو زینب. کیا ضرورت ہے راوی اس طریقے سے بیان کرے قالا ابو زینب، دوسرے لقب سے کہتے ہیں قالا ابو الحسن، قالا امیر المومنین، لیکن کہتے ہیں قالا ابو زینب، خصوصاً وہ روایات جو معرفتی روایات، یعنی علی بھی اگر معرفت بشریت تک پہنچا رہے ہیں، بعض جگہ زینب کو واسطہ بنا رہے ہیں. اور مثلا پہلی بات تو ایک کتاب ایک زمانے میں ایران میں قائلہ ہوا تھا کہ جو محسنیہ مناتے ہیں پھر فلاح ہوتا ہے، بہرحال کنٹرول کیا گیا. اس کے بعد پھر جناب استاد ازغدی نے ایک جملہ کہا کہ محسن ابھی ولادت نہیں ہوئی اور ان پہ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی کہ جناب زینب کبریٰ پہ بھی اتنی بڑی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے بچے کے لیے؟ انہوں نے اعتراض ایک عادی بشر کی نگاہ سے کیا ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے، اساتذہ نے جواب دیا، ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ معمولی گھرانے کے بچے نہیں ہیں، یہ ان گھرانوں کے بچے ہیں جہاں ملائکہ کو شہودن دیکھا جاتا ہے. تبھی کربلا میں حسین نے کہا تھا اگر تم میری ساتھ مدینے میں ہوتے تو تمہیں وہ قدم گاہ دکھاتا جہاں پر جبرائیل نے آ کے سلام کیا ہے. گھرانے کے بچے ہیں. آپ یہ مت سوچئے اس عالم میں آ کے کچھ اعمال انجام دیں، بجا لائیں، تب ان کا اعتبار ہوگا. اعتبار ان کے عمل سے بس سمجھیے، اعتبار یہ سمجھیے کہ کس صلب سے آ رہا ہے، کس غیب سے آ رہا ہے. معمولی شخصیتیں نہیں ہیں. لہذا کہاں عالم اسلام میں آپ کو ملے گا؟ آپ نے خطبہ آہستہ آہستہ لا رہا ہوں آپ حضرات کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کہاں ملے گا آپ کو جس طریقے کا خطبہ ہے شہزادی کا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدقیہ پڑھیں، پورے اسلام کو اکٹھا بیان کیا ہے. توحید سے شروع کیا ہے، پورے اصول دین کو بیان کیا ہے، فروعات اور اخلاقیات کو بیان کیا، پھر جو بچا تھا فلسفہ احکام کو بھی بیان کیا. پورا دین مجموعاً ایک تفسیر میں بیان کیا سیدنا نے. کوئی ہے جو حفظ کرے ایک ہی خطاب میں، ایک ہی بیان میں، ایک ہی گفتگو میں، ایک ہی نشست میں وہی بیان کر سکتا ہے، وہی حفظ کر سکتا ہے جس کے وجود میں پورا اسلام ہو. مجھے یہ بتائیے کہ اس کی سند کہاں سے ملتی ہے؟ خطبہ زہرہ مرضیہ کی، خطبہ فتقیہ کی. بھئی الفاظ بھول جاتے ہیں، مطلب ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، ان لوگوں کے سے مطلب چھوٹتا ہے، ان لوگوں سے الفاظ بھولے جاتے ہیں جس کے یہاں وہ حقیقت نہ ہو حفظ کرتا ہو. زینب کبریٰ 5 سال کی ہیں، خطبے کو نقل کر رہی ہیں. یہی وہ مومنہ ہیں، وہی یہ خاتون ہے جس نے جس نے ماں کے خطبے کی سند کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ماں خطبہ کہہ رہی تھی، وہ اسلام وجود میں دیکھ رہی تھی. ماں گفتگو کر رہی تھی، وہ توحید کو وجود میں دیکھ رہی تھی. ماں رسالت بیان کر رہی تھی، وہ وجود میں رسالت دیکھ رہی تھی. اس خطبے کو اس شان سے بیان کیا. 5 سال کی بچی، ایسے سنگین خطبے. آج بھی کبھی ہم جاتے ہیں جناب شبر کی شرح پڑھتے ہیں، کبھی جاتے ہیں فلاں کی لغت میں ہی پھنسے رہتے ہیں. معارف تو دور کی بات ہے، لغت میں جبکہ عقل شعور تک پہنچ چکی، بلوغ تک پہنچ چکی، معاشرہ ادعا رکھتا ہے کہ ہم نے بہت تکامل کیا ہے، ہماری عقل شارپ ہو چکی، لیکن ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اس کی لغات بھی سمجھنے کے لیے بار بار مرور کرنا پڑتا ہے. ایسے خطبے کی سند ہے ثانیہ زہرا. کیا کمال ہوگا، کیا مقام ہوگا اس خاتون کا، کس شان کا نام ہے. لیکن جس طرح کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور جس حدیث کو میں نے بیان کیا ہے اس کے ذیل میں صلوات بھیجے محمد آل محمد. دیکھیے میں یہاں سے جو القاب آپ کو تاریخ میں ملیں گے، شریکت الحسین ہیں اور بہت سارے القاب جو زینب کبریٰ کے ثانیہ زہرا ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں. لیکن کوئی بھی مکتب ہو، میں یہاں سے تھوڑی سی گفتگو
لب و لہجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر جلدی مطلب کو ختم کر دوں گا. کوئی بھی مکتب ہو اس کی بقا کی ضمانت کیا ہے؟ کوئی بھی مکتب فکر ہو اس کے باقی رہنے کی ضمانت کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے شرائط بیان کی ہے. ان تمام شرائط کے باوجود ایک شرط جو رکن رکین کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مکتب کی بقا کی ضمانت یہ ہے کہ اس کے خوبصورت مفسر ہو. اور اگر مکتب ایسی آ جائے اچھے مفسر نہ ملے تو امام المشککین جیسے آ کے اس مکتب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ فلسفے میں جائیں جو مکاتب فکری ہیں، معمولاً جو اسلام میں مشہور ہیں 4 مکتب فکری ہیں. سب سے پہلے مشا ہے، مشی عقل کو قبول رکھتے ہیں. اس کے بعد اشراق ہے، تہذیب نفس کو قبول رکھتے ہیں. اس کے بعد ملا صدرہ ہیں جو حکمت مطالعہ ہیں. یہ تینوں مکتب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جب مشائن کا فلسفہ بہت مضبوط ہے، افلاطونی فلسفہ ہے. اس کے بعد فارابی آئے، کندی آئے، فلاح ایک سلسلہ ہے، پاکیزہ شخصیات کا آخری جو قطب ہے اس مشرق کا اور اس مکتب فکری کا وہ علی سینا ہے جو نابغہ روزگار ہیں. لوگ متہم کرتے ہیں کہ وہ علی سینا اسماعیلی تھے، فلاں تھے، یہ تھے. اللہ نے خوبصورت میراث دی، اس کو بھی ہم لے جا کے دوسروں کی وادی میں ڈال دیتے ہیں. وہ علی سینا شیعہ ناب تھا جس کے آثار کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کس طریقے سے شہدائی تھا اہل بیت کا. ہم آپ یا حتیٰ ہمارے مراجع بھی، معاف کیجئے گا سری عرض کر رہا ہوں، جب کسی معصوم کی، کسی ولی کی تعریف و تمجید و فضیلت بیان کرتے ہیں تو یا ڈائریکٹ قرآن سے لیتے ہیں یا اقتباس روایت سے کرتے ہیں. بہت کم ایسا ملے گا کہ جملہ وجود سے ایسا ابھر کر آئے جو اس کی ہویت کو بیان کرے. بو علی سینا نے فرمایا ہے کہ علی اصحاب کے مابین ایسے ہے جیسے معقول محسوسات کے مابین. اتنا سینہ رکھنے والا انسان ہو جو چند جلد کتابوں میں اس جملے کی تشریح کرے. اس لیے کہ جتنے بھی حواس ہیں اپنی صحت و سکم کو ثابت کرنے کے لیے عقل کے سامنے پیش آتے ہیں. یعنی یہ صحیح دیکھا، غلط دیکھا، صحیح سنا، غلط سنا، صحیح کیا، غلط کیا، جو کچھ صحیح چکھا یہ غلط چکھا ہے، صحیح لمس کیا یا غلط لمس کیا. اگر صحت و سکم کو پرکھنا ہے تو عقل کے حضور میں جانا پڑے گا. لہذا ہر حادثے کی زبان یہ ہے لولا عقل، اگر عقل نہ ہوتی لہلک تو، اگر عقل نہ ہوتی تو ہلک تو. ہر حادثہ کی یہی زبان ہے، یہی شان اصحاب کے درمیان علی کی ہے. اگر کوئی صحابی یہ چاہتا ہے کہ اپنی صحت و سکم کو پرکھے علی کے سامنے عرض کرے، اگر علی سے جڑتا چلا گیا سمجھ لو کہ صحیح ہے ورنہ باطل ہے. ایک چہرہ ہے جو ابو علی سینا نے بیان کیا ہے. لیکن کوئی بھی مکتب ہو کتنا بھی مضبوط ہو، اگر صاحب مکتب نے خوبصورت مفسر کی تربیت نہ کر کے چھوڑا ہو تو مکتب کبھی بھی متزلزل ہو سکتا ہے. میں اسی چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں اور آہستہ بھی عرض کروں گا لیکن زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا. کوئی بھی مکتب اٹھا لیں آپ، ایسا ہی ہے. جناب ابو علی نے لکھا، سب کچھ لکھنے کے بعد چلے گئے. فخر رازی آئے، امام المشککین، سب سے پہلی شرح اشارات پہ لکھی اور وہ شرح نہیں تھی، جر تھی، پورے فلسفے کو تباہ کر دیا. امام المشککین جب بیٹھے ہوئے فخر رازی کتاب لکھ رہے تھے، لکھے جا رہے ہیں، نہ سر اٹھا رہے ہیں نہ ادھر ادھر. عجیب محنتی لوگ تھے. ہم لوگ تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے، نہ بیوی سے ٹائم ملتا ہے، نہ بچوں سے ملتا ہے، نہ گھومنے پھرنے. اور اب تو ماشاءاللہ موبائل ہے، فلاں ہے اور رنگینی ہے دنیا کی. یہ بھی ایک رنگینی ہے سرکار. اب فخر رازی ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، ماں کہنے لگی یہ کیا ہے، دن رات لکھے جا رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ کہا توحید کو ثابت کر رہا ہوں. کہا خاک برسرت، ابھی تک توحید تیرے لیے ثابت نہیں ہوئی. یعنی باطل کے لیے کام کر رہا ہے پھر بھی دن رات لگا ہوا ہے. بہرحال کتاب لکھی، ایک شرح تو نہیں تھی، جر تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ فلسفہ. آپ یہ مت سوچے میں فلسفہ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ مت کہا کیجئے، یہ درد ہے واقعا ہمارے. بہرحال عامہ مردم کیا کہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو تو چھوڑیں. دانشمندان کی فضا میں لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو فلسفہ ہے،
یہ تو فلاں ہے. دین کو ان چیزوں سے جدا مت کیجیے سرکار. یہ سب چیزیں دین کے دسترخوان سے ابھری ہیں. خدا شاہد ہے, اگر یقین نہیں آتا تو آپ جائیے توحید مفصل کو دیکھ لیجئے. چاہتے ہیں تو جا کے دیکھیے, پورا مکتب دین بھرا پڑا ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کروں. مثلا سورہ حدید کی شروع کی آیت پڑھی ہے, والاول والآخر والظاہر والباطن. ہمیں ادبیات سکھاتی ہے کہ مبتدا اور خبر, مسند اور مسند دونوں معرفہ ہوں, یفید الحصر, حصر کا فائدہ دیتی ہے. معنی کیا ہوگا؟ اول فقط وہ ہے, آخر یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ظاہر وہی ہے بس, باطن بھی وہی ہے. کیا آپ ظاہر نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے, اگر اس قانون کو یہاں اجرا کریں اور ہماری عقل خمود ہو جائے تو کیسے سمجھیں کہ ظاہر بھی وہی ہے, صرف باطن بھی وہی ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ لہذا یہ مت سوچئے کہ دین مصطفیٰ ان تمام حقائق کو لے کے نہ آیا ہو. جتنی بھی شعونات بشریت کے اندر پائی جاتی ہے, سب کے لیے غذا ہے دین. اگر بشر کی ایک شان تعمق ہے تو دین میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کا بھی جواب دے. یہ سب چیزیں سارے علوم شریعت سے نکلے ہیں, منابع دینی سے نکلے ہیں. لہذا ابو علی سینا نکل کے گئے, فخر رازی نے اب آہستہ آہستہ تکامل پایا کرنے. 4 روم میں تھے ابو علی سینا, جہاں قبر ہے ہمدان. جائیے علماء کے ولی اولیاء خدا کی قبر پہ جائیے, 1-2 مرتبہ جانے کا شرف ملا ہے. تو وہاں 4th صدی میں چلے گئے. 6th صدی میں جناب سہراورتی آتے ہیں, شہاب الدین سہراورتی ایک مکتب کی تاسیس کرتے ہیں, اشراقی. اس کے بعد پھر جناب خواجہ آتے ہیں, جس کو عقل ہادی اشر کہا جاتا ہے. علماء کی زبان میں جہاں مشائین میں کہتے ہیں کہ 10 عقلیں موجود ہیں, وہاں پہ 11ویں عقل خواجہ نصیر الدین طوسی کو کہتے ہیں, اس لیے کہ جامع علوم عقلی اور نقلی ہیں خواجہ. کہیں نہیں ملتے ایسے, یہ فقط وہی ملتے ہیں جو مکتب امام صادق میں پڑھتے ہیں, اور کہیں نہیں ملتے خواجہ جیسے. جائیے آپ دیکھیں میرے عقیدے کو اگر صحیح کیا تو خواجہ نے کیا ہے, ورنہ جدلی کلام تھا. ہم لوگ افتخار کرتے ہیں کہ ہندوستان کا حوزہ کلامی تھا, بہت مشہور تھا, یہ تھا, حوزہ نجف کے سامنے تھا. پڑھیے جا کے, پورا کلام ہند نقلی ہے. خدا شاہد, ابابقات اٹھا لیجیے, تشریح المتائن کو اٹھا لیجیے, اب کس کو بتاؤں, نواسط کو اٹھا لیجیے, سب نقلی ہے. لیکن سب نقلی, سب کی شان ہے, عظمت ہے, اپنی جگہ ہے. لیکن کلام کو اگر تشیع کے عقلی کیا خواجہ نے کیا ہے. عجیب غیرتی انسان ہے جب غیرت علمی اجاگر ہوتی ہے. مشربی طور پہ اشراقی ہیں, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, مشربی طور پہ کیا ہیں, اشراقی ہیں, تابع شہراورتی ہیں. لیکن جب پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ خواجہ نے, فخر رازی نے شعر لکھی ہے اشارات پر, اور یہ فلسفے کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے, خدشہ اور تشکیل کرنے کی کوشش کی ہے, تو خواجہ سمجھے یہ ظلم ہے, علم پر شناعت ہے, علم کو گالی دی ہے. خواجہ نے اپنے مشرب کی حفاظت کرتے ہوئے مشرب مشا کے مطابق اشارات کی شرح لکھی ہے. اور آج وہی تدریس ہوتی ہے جو خواجہ نے لکھی ہے. اور بتایا خواجہ نے کہ یہاں تک جو اس نے شرح لکھی تھی یہ شرح نہیں ہے, جر ہے. لیکن عجیب ہے, ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلوں, میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ جو آپ سننا چاہتے ہیں. عجیب ہے, نمت 4 کو لکھا, 5 کو لکھا, 6 کو, 7 کو. جب 8ویں پہ پہنچا تو قلم خواجہ نے رکھ دیا تھا, کہا اس سے آگے میرا قلم نہیں چل سکتا, یہاں سے ابو علی کا ہی چلے گا. اس لیے کہ جب تک بحث استدلال اور تشکیک کی تھی خواجہ فخر رازی آگے بڑھے, لیکن جہاں بحث قلب کی چلی, حضور کی چلی, شہود کی چلی, علم حقیقی کی چلی, ولی خدا کی چلی, قلم رکھ دیا وہیں پہ. اس لیے کہ امام المشککین کا دسترخوان اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا, کچھ لکھ نہیں سکتا تھا. ابو علی سینا شاگرد مکتب امام صادق تھے, لیکن وہاں جا کے دم توڑ دیا تھا. احیا کس نے کیا؟ تو مکتب میں تزلزل کب آتا ہے؟ اگر شارح اور مفسر مضبوط نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ اب مکتب دینی کون لے کر آیا؟ محمد مصطفیٰ. میری ساتھ ہیں آپ لوگ, سنیے غور سے سنیے گا. مکتب توحیدی جو لے کر آیا اسلامی, محمد مصطفیٰ لے کر آئے. آ رہے ہیں, غار حرا جا رہے ہیں, وحی نازل ہو رہی ہے, آ رہی نہیں, وحی نازل ہو رہی ہے, مکتب الہی توحیدی اسلامی نازل ہو رہا ہے اپنے تمام و جاؤ حشم کے ساتھ. لیکن محمد مصطفیٰ جانتے ہیں مکتب آنا کافی نہیں ہے, بقا کی ضمانت بھی تلاش کرو. مکتب کا آنا کافی نہیں ہے, ضروری ہے
لیکن کافی نہیں ہے، اس کی بقا کی بھی راستہ تلاش کروں. بقا کا راستہ کیسے تلاش کیا؟ خدیجہ سے کہا ہم جا رہے ہیں غار ہرا میں، علی ساتھ چلو. تو چاہوں گا ظالمہ، میں کہوں گا علی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ علی کو یہاں گھر پہ رکھ دیجئے. ہمارے یہاں تو یہی کرتے ہیں، چھوٹوں کو گھر پہ رکھ دیتے ہیں، کچھ لانا ہو، کچھ لے جانا ہو، کچھ کام کرنے ہو، کچھ ذمہ داری ہے، کچھ فلاں ہے. کہا نہیں علی تم ساتھ چلو. کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا مکتب آ رہا ہے، مفسر کی تربیت کرنی ہے. چاہوں گا مکتب آنا کا ضروری ہے لیکن مفسر کی تربیت بہت ضروری ہے. آ رہے ہیں، ختمی مرتبہ کہاں ہے؟ غار ہرا میں ہے، مکتب نازل ہو رہا ہے. کبھی جبرائیل ایک آیت لے کر آتے ہیں، کبھی دوسری آیت لے کر آتے ہیں. کبھی جہاں محمد مصطفیٰ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں مکتب کو حاصل کرنے کے لیے، وہیں پر ایک شاگرد کی تربیت کر رہے ہیں. تو چاہوں گا جب غار سے بھی گھر آتے ہیں، کبھی سینے پہ سلاتے ہیں، کبھی زبان سے علم چساتے ہیں، کبھی وضو کراتے ہیں، کبھی پیشانیوں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی تربیت کرتے ہیں، کبھی اخلاق کی باتیں بتاتے ہیں. کیا کر رہے ہو محمد مصطفیٰ؟ کا مکتب توحیدی کا اگر کوئی مفسر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ علی ہے. توجہ چاہوں گا اس لیے کہ بقا کی ضمانت مفسر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر مفسر قوی نہ ہو، میں نے چھوڑ دی وہ باتیں، میں فقہ کی بھی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، کلام کی بھی کرنا چاہ رہا تھا. آپ یہ کہیں مولانا لے کے کیا بیٹھ گئے؟ کرنی چاہیے تھی زینب کبریٰ کے حوالے سے گفتگو ممبر پر. لہذا میں شارٹ میں جا رہا ہوں. شارٹ کٹ جیسے ہم لوگ شارٹ کٹ کو بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں. ہم لوگ کھانے وانے میں سینڈوچ چلنے لگے ہیں، فاسٹ فوڈ چلنے لگے ہیں اب تو. لہذا جس زمانے ابھی ہماری جو فقہ ہمارے پاس ہے 1000 سال کا نتیجہ ہے. ہماری فقہ کتنے سال کا؟ 1000 سال. اگر کوئی نظر دیتی ہے ہماری فقہ بہت پختہ ہوتی ہے. اس لیے کہ 1000 سال عالم تشیع نے زحمت کی تب فقہ یہاں تک پہنچی. لیکن جس کا کوئی مزاج فقہی نہ رکھتا ہو، جس کو شامہ فقہی یا ذائقہ فقہی یا مذاق کے فقہی نہ رکھتا ہو، کہتا ہے ابھی لوگ تو فاسٹ فوڈ بھی کھاتے ہیں، اس میں فطرہ کتنا ہوگا؟ میرے بھائی اس دسترخوان پہ آگے بیٹھیے جو 1000 سال سے تربیت پا رہا ہے. اگر مذاق فقہی نہیں ہے تو قضاوت کرنے کا حق نہیں ہے. اعتراض تو بہت سارے کر دیتے ہیں، لیکن کیوں اس طرح جو 1000 سال سے چل رہا ہے؟ لہذا مکتب ہے، جتنے بھی مکتب ہیں اس کی بقا کی ضمانت کیا ہے؟ ایک اچھے مفسر کا ہونا ہے یا نہیں؟ اب جیسا مکتب ہوگا ویسی ہی تربیت ہونی چاہیے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اگر مکتب مثلا فرض کیجئے فقہی ہے تو مفسر بھی فقہی ہو، فلسفی ہے تو مفسر بھی فلسفی ہو، کلامی ہے تو مفسر بھی وہی ہونا چاہیے. لیکن اگر مکتب جامع ہو تو مفسر بھی جامع ہونا چاہیے. جس پہ مکتب آ رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے مفسر مکتب کو کی تربیت کرے. اب مکتب لے کے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، تربیت کس کی کرے؟ مفسر کی. ایسا مفسر ہو توجہ چاہوں گا ذرا محترم، جو نہ ایک بات بڑھائے نہ گھٹائے. یہ کون کرے گا؟ کلاس میں بٹھا کے سمجھا دیجئے اس مکتب کی خصوصیات یہ ہیں، اس کے چارچوب یہ ہیں، اس کے سور یہ ہیں، اس کے فلاح یہ ہیں. کہا اگر مفاہیم کی گفتگو کی تو انسان بھول جاتا ہے. سرکار توجہ چاہوں گا، مسئلہ مفہوم کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مکتب کو مفسر کو دکھانا پڑے گا تاکہ پورے طریقے سے مکتب کو لے لے. اب محمد مصطفیٰ غار میں جاتے ہیں، مکتب آ رہا ہے، شاگرد کو دروازے پہ کھڑے ہوئے. تو چاہوں گا گھر آتے ہیں، مکتب آتا ہے، تب بھی علی موجود ہے. یہ بار بار کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی زبان چسا رہے ہیں، کبھی حقائق کو دکھا رہے ہیں، کبھی علی کو سمجھا رہے ہیں، کبھی علی کو بتا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کہا مفسر کو. تو چاہوں گا مفسر کی تربیت کر رہا ہوں. اگر علی جیسا مفسر رہا مکتب میں نہ خلل ہوگا، نہ بدعتیں آئیں گی، نہ مکتب زائد ہوگا، نہ مکتب ختم ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ تو کس طریقے کا دین ہے اسلام وہ تو آپ جانتے ہیں. کیسے تربیت کی؟ یہی کہتے ہوئے حضور نظر آئے، یا علی اب تمہاری تربیت ہو گئی. تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. یہی فرمان ہے. غار سے باہر آنے کے بعد علی سے کیا؟ علی جو تمہیں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. اس لیے کہ ایک مفسر مکتب کے مفسر کی شرط یہ ہے کہ سنخیت رکھتا ہو صاحب مکتب سے. اگر سنخیت نہ رکھتا ہو تو شان صاحب مکتب کا ایفا نہیں کر سکتا. اگر سنخیت نہ، وہی مزاج ہو، وہی اخلاق ہو، وہی علم ہو، وہی چال ہو، وہی ڈھال ہو، وہی نزاکت ہو، وہی شخصیت ہو، تبھی ہو سکتا ہے. یہ بشر نہیں سمجھ پایا، تبھی جا کے مدینے میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر سوچا کہ چن لو مکتب کے مفسر کو. ارے خبردار، نہ تمہاری سنخیت ملتی ہے، نہ تمہارا مزاج ملتا ہے، نہ تمہاری معرفت ملتی ہے. صلوات بھیج دے محمد
کرسی چھین لیں گے, مسند چھین لیں گے, لیکن اس مسند پہ لائق کس کو بٹھاؤ گے؟ جب تم کسی کی فضیحت اور رسوائی کی طرح قدم بڑھاؤ گے, خدا تمہیں رسوا کرے گا, ہے نا. انہوں نے کیا سوچا تھا کہ دین ایک حصہ دنیا ہے, ہم لوگ حکومت لے لیں گے, چلا لیں گے, کیونکہ چلانا ہی تو ہے, چلانا ہے جیسے کیسے بھی, کہیں جھٹکے لے, جیسے کسی سے بائک چلانے نہیں آتی, ارے چلانا ہے تو جھٹکے لے رہے ہیں, چل رہے ہیں, گر رہے ہیں, پڑ رہے ہیں, گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں, ارے چلیے خود ہی تو مر رہا ہے, جہاں قوموں کو مارا جا رہا ہو, نسلوں کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہو. فکر اتنی کج ہو گئی تھی, سوچا کہ خلافت اور تخت ہو, فلاح و تاج ہو, یہ اس لیے ہے تاکہ عیش و نوش و تفریح ہو. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ زمام فقط اس کے ہاتھ میں ہو جو مفسر دین ہو. اور تفسیر دین کرنے کا اسی کو حق ہے جس کے وجود میں پورا دین متحقق ہو چکا ہو, اور یہ کہتا ہوا نظر آئے من رانی فقط را الحق. یہ کون کرے گا؟ تو مکتب کی تضمین کے لیے ختمی مرتبت میں جانتے تھے دشمن ہیں, فلاں ہیں, جانتے تھے ظالم ہیں, سب کچھ ہیں, جانتے تھے نقصان پہنچائیں گے, جانتے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جانتے ہیں ان کے اہداف سیاسی ہیں, لیکن جب ختمی مرتبت نے اپنے دین کے مکتب کی صحیح سے تربیت کر دی, تب جانے کے بعد کیسی تربیت کی مجھے اتنا پتا نہیں, اتنا ضرور پتا ہے کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تسمع ما اسمع ترى ما ارى, بہت ساری چیزیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب یہ مفسر اوج کمال تفسیر پہ پہنچ گیا, تب غدیر کے میدان میں منبر لگانے کے بعد محمد مصطفیٰ نے خود کو چھپا لیا, سامنے علی مرتضیٰ کو لا کے رکھ دیا, یا میں صاحب مکتب ہوں یا یہ مفسر مکتب. اس کو دیکھو, صاحب مکتب اس کے اندر دکھائی دے گا. لہذا خصوصیات منبر غدیری کو جا کے پڑھیے, اتنا اٹھایا کہ خود پیچھے چھپ گئے. محمد مصطفیٰ آپ کی چھپ رہے ہو کر, تمہاری نظریں چھپی ہوئی دیکھ رہی ہیں. یہ نفس مصطفیٰ ہے, محمد اسی میں دکھائی دے گا. اپنی دیکھنے والی نظروں کو سلیقہ سکھائیے. جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اس جثے میں دیکھا, انہوں نے کہا یہ بازاروں میں جاتے ہیں, یہ ہم جیسا بھائی ہے, یہ ہمارا فلاں ہے. لیکن جس نے محمد مصطفیٰ کو قاب قوسین پہ دیکھا, اس نے بھائی نہیں کہا ہے, اس نے کہا یہ نفس مصطفیٰ ہے, یہ ولی خدا ہے, یہ وہ نبی ہے جس میں وحی آتی ہے. دیکھنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو ان آنکھیں, یہ آنکھیں کافی نہیں ہے. جن لوگوں نے صرف ان آنکھوں سے کام لیا ہے, ان لوگوں نے یہی کہا کہ آدھا بشر مثلن, یہ بشر ہے مثلن. پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہم تمہارا جیسا ہوں, لیکن میرے اوپر ایک وحی نازل ہوتی ہے, تم پر نازل نہیں ہوتی. تو وحی کس آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے؟ ختمی مرتبہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مفسر اسلام کو اگر دیکھنا چاہیں تو صرف یہ آنکھیں کافی نہیں ہیں, قلب کی آنکھیں بھی ہوں کھلی ہوئی, تاکہ سمجھ میں آئے وہ جو آئینہ محمد مصطفیٰ کے سامنے لگا ہے اس میں پورا مصطفیٰ دکھائی دے رہا ہے. کردار بھی مصطفیٰ کا ہے, علم بھی مصطفیٰ کا ہے, مکتب بھی مصطفیٰ کا ہے, عصمت بھی مصطفیٰ کی ہے. ایسے تربیت کیا ہے. لہذا دشمنوں نے سازشیں کی, جنگوں میں آئے, ہر طریقے سے حملہ کیا. آپ کو چند سال کے لیے حکومت و حاکمیت ملی ہے, جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل ہوئی, اور یہ سب نہروان ہوئی, یہ سب چاروں طرف سے گھیرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ مفسر, میں آپ کا مزاج دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے پتا کیا سننا چاہتے ہیں, لیکن سنیے کیسا بنایا. چال ڈھال میں صاحب مکتب نے مفسر کو اپنا جیسا بنایا. جنگ جمل کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, تاریخ میں جا کے دیکھیں, خوبصورت ہے. جب آپ لوگوں کی نانی اماں کون ہے, کسی میں جرأت ہے جو منع کر سکے؟ منع کر کے دکھائے. جب نانی اماں اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی تھی, تاریخ میں ملتا ہے کہ جس اماری میں بیٹھی ہوئی تھی اس میں سوراخ کر رکھا تھا. اس نے کیا کیا ہوتا ہے, آنکھ لگا کے پورے لشکر کو دیکھتی تھی. تاریخ میں یہ, البتہ میں پڑھتا نہیں ہوں ایسی چیزیں, لیکن کیا کروں, آج ضرورت پڑ گئی تاکہ مفسر کی شان کو بیان کروں, شان مفسر کو بیان کروں. وہ اسی سوراخ سے دیکھ رہی تھی, اور ایک شخص چاہنے والا اونٹنی کی مہار لیے ہوئے گھوم رہا تھا, کھڑا ہوا تھا. جب بہت غور سے اس ام المومنین نے غور سے دیکھا, علی مرتضیٰ کو ٹہلتے ہوئے کیا کہا کہ اپنے بھائی کی طرح ٹہل رہا ہے, این مصطفیٰ کی طرح چل رہا ہے. جیسے ہی اس شخص, جس شخص کے ہاتھ میں مہار
آتی جیسے یہ جملے سنے چھوڑ کے بھاگ گیا. اے بھائی یہ تو عورت ہمیں محمد مصطفیٰ کے بھائی سے لگوا رہی ہے. میں کہوں گا یہ چال، یہ ڈھال، یہ نزاکت، یہ توڑ، یہ طریقہ کس نے دیا؟ تو نے دیا یا محمد مصطفیٰ نے دیا؟ اور اگر یقین نہیں آتا اتنا اپنے وجود کو محمد مصطفیٰ نے اس مفسر دین میں اتارا ہے. کہا علی میرے بعد میری بیوی کو طلاق دینے کا حق تجھے بنتا ہے، کسی اور کو نہیں. کون سا مفسر مکتب ہے؟ علی مرتضیٰ ہے. پورے جان کے ساتھ، پورے ہمت کے ساتھ مکتب کو باقی رکھا یا نہیں؟ باقی رکھا ہے. ایک مکتب کربلا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد آل میرے سامنے کھڑی نہیں ہے، ویسے ہی ہم متہم ہیں کہ زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ موبائل نکالنا پڑا، معاف کیجئے گا. ایک اور گرمی بہت ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجو محمد آل سمجھ میں آ گیا؟ وہ مکتب جو وجود میں محمد مصطفیٰ. شکریہ. جب میں نے کعبہ بدلی تو رومال اسی میں رہ گیا، کیونکہ ہم لوگوں پہ ایک ہی رومال رہتا ہے، دوسروں کے ایک ہی رہتے ہیں. صلوات پہ محمد ہو گئی بات. مکتب سمجھ میں آئے گا. اب اس مکتب اسلام کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ محمدی الحدوث ہے، حسینی البقا ہے. میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ ہے نا؟ تو جس کے ذریعے سے یہ مکتب وجود میں آیا اس نے ایک مفسر کی تربیت کی اور خوبصورت طریقے سے دین کی حفاظت کی. دشمنوں کے جھرمٹ میں جا کے کسی میں ہمت تھی تیسرے والے کے پھپھیرے بھائی کوئی گزن کے کوئی کوڑا لگائے، یہ اسی کا وہی کوڑا لگا سکتا ہے جس کے وجود میں پورا دین، پورا محمد مصطفیٰ ہے. کوفے سے لائے تھے اٹھا کے پورے مدینے میں اعلان، خلیفہ نے بھی رضایت دے دی لگا دو کوڑے. تیسرے والے نے دی، اس کو یہ گمان تھا کہ کوئی لگانے والا نہیں، وہ غافل تھا کہ دوسرا محمد مصطفیٰ یہاں ہے. وہ بھول گیا. مفسر حقیقی کوئی بھی تکلیف الہی، تعلیم الہی محمد مصطفیٰ کے مکتب کی زمین پہ نہ رہ جائے. علی یہ چاہتے تھے. ہو گئی بات؟ ہو گئی. ایسا مکتب، وہی مکتب جو محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقا ہے کربلا تک. تو چاہوں گا سانی محترم، حسین بنیادی طور پر، میں وہ ٹائم نہیں کہ میں اس حلقے وصل کو صحیح سے بیان کر سکوں چونکہ یہاں تھوڑا لمبا ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ حضرات کے بزرگواری کو ملاحظہ رکھتے ہوئے اور جو آپ لوگ اہل علم، اہل مطالعہ، اہل ذوق ہیں، اسی پہ تکیہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اسی بنیادی طور پر جس حسین نے کربلا میں دوبارہ سے احیا کیا مکتب کو، اس مکتب کے لیے بھی باقی رکھنے کے لیے مفسرہ کی ضرورت ہے، اور اس مفسر کی تربیت صاحب مکتب کرے، کوئی اور نہ کرے. یا تو یہ کہیے کربلا مکتب نہیں، کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ کہہ دے کربلا مکتب نہیں ہے. کربلا مکتب ہے، ہزار خصوصیتیں، خدا شاہد ہے ٹائم نہیں میں یہاں پہ بیان کروں کہ کربلا کیوں. مکتب کس کو کہتے ہیں؟ مکتب کی خصوصیت کیا ہے؟ مکتب کی خصوصیات میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، دوستوں کو معاف کیجئے گا، اور ممکن ہے پھر مجلس کے یوٹیوب پہ بھی کہ مولانا تو درس پڑھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن مکتب کی ویجگی اور خصوصیات کو جا کے پڑھیے. تمام خصوصیات کربلا پہ بے معنی عدم صادق ہوتی ہیں. مکتب ہے نہیں، حسینی مکتب ہے کربلا. اب اگر حسین مکتب بنا رہے ہیں کربلا میں تو ایک مفسر کی تربیت کرے گا. کہاں سے تربیت کرے؟ کربلا فقط ایک محدود جغرافیہ کا نام نہیں ہے. جب مدینے سے چلے مقدمہ سازی مکتب ہو رہا ہے. جس طریقے سے محمد مصطفیٰ غار میں گئے تھے مقدمہ احداث سے مکتب تھا، ایسے ہی جب حسین نے مدینہ چھوڑا مقدمہ احداث سے مکتب ہے. وہیں سے تعلیمات مکتب کا آغاز کیا، وہیں سے شریکت الحسین کی تربیت بعنوان مفسر مکتب تربیت کرنا شروع کی. زینب کبریٰ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس زاویے سے دیکھیں. بہت ساری شعونات ہیں آپ کی شخصیت میں، ایک شان، ایک عظیم عظمت رکھتی ہے، ایک مقام رکھتی ہے، ایک وقار رکھتی ہے، لیکن اس شان سے دیکھیے کس گھاڑے پہ نکل رہے ہیں.
کس بنیاد پہ حسین نکل رہے ہیں؟ کیا حسین کو نہیں پتا تھا کہ بابا کر کوفے میں شہید ہو گئے، بھیا وہاں شہید ہو گئے، فلاں وہاں شہید ہو گئے؟ لیکن مدینے سے نکلتے ہوئے حسین جانتے تھے ایک مکتب کی بنیاد کربلا میں رکھ رہا ہوں، لیکن مفسر مکتب کو سانس پہ سانس، دم بے دم ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ہر قدم پہ زینب کبریٰ سے گفتگو چل رہی ہے، چونکہ مفسر مکتب بننا ہے زینب کو۔ توجہ چاہوں گا، دم بے دم مصطفیٰ علی سے گفتگو کر رہے ہیں، علی اب یہ ہوگا، علی اب یہ ہوگا، ابھی نجوہ میں علی ہوگا، علی یہ ہوگا۔ کھانا وہاں سے آ گیا، کہا ساتھ تو وہی کھائے گا جو میرا مفسر ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہی ہے نا۔ تو جیسے جیسے حسین کے قدم مدینے سے مکے کی طرف، جیسے جیسے مکے سے کربلا کی طرف بڑھنے شروع ہوئے، اب ابن عباس آ گئے، ابن زبیر آ گئے، فلا آ گیا، فلا نام لینا بھی اچھا نہیں لگ رہا، سب آ گئے۔ کہا آپ کے ساتھ ایک خاتون ایسی ہے، اس کو کربلا مت لے جائیے۔ پہلی بات تو کہا آپ مت جائیے، تو پورا مقتل آپ کے سامنے، آپ مت جائیے، مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، مجھے مرضی ہے خدا قبول ہے، مشیت خدا۔ بارہ قضا و قدر کی بحث ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ پھر کہا چلیے آپ تو جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر مستورات کو مت لے جائیے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک شخص نے کہا کہ آپ بنت علی کو مت لے جائیے، چونکہ وہ جانتے تھے شان زینب کو کوفے میں بھی دیکھ چکے تھے، شان زینب کو مدینے میں بھی دیکھ چکے تھے۔ اور میں مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ جائیے مدینے کی تاریخ پڑھیے، جب بھی زینب کبریٰ اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی اور ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، جو مقتل کی کتابوں میں لکھا وہ یہ ہے کہ آگے آگے علی رہتے تھے، شمع ہاتھ میں ہوتی تھی، اس طرف اور اس طرف حسین ہوا کرتے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب آپ قبر مادر پہ پہنچ جاتی تھی تو بابا چراغ گل کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی مرتضیٰ سے کہ آپ چراغ کیوں گل کر دیتے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا قد و قامت کسی کے ساتھ نمایاں ہو، کیونکہ چراغ جلے گا تو ٹھیک ہے شکل دکھائی نہیں دے رہی ہے، قد و قامت تو دکھائی دیں گے، ہم نہیں چاہتے۔ اور وہی چیزیں کوفے میں دیکھی تھی، جہاں علی کا درس ہوتا تھا وہاں زینب کبریٰ کا درس ہوتا تھا۔ ایسے نہیں ثانیہ زہرا بنی ہے۔ جو جن لوگوں نے شان جانتے تھے زینب کبریٰ کی، ان لوگوں نے مکے سے نکلتے ہوئے کہا کہ بنت رسول کو مت لے جائیے۔ کہا تجھے معلوم نہیں یہ شریکت المکتب ہے، مفسر مکتب ہے۔ اب ترسی اب لے کے چلے، ہر منزل پہ زینب کبریٰ کے ساتھ ہے، گفتگو کرتے جا رہے ہیں، کربلا پہنچ گئے، کس طریقے سے مکتب بنا رہے ہیں، کس طریقے سے مفسر مکتب کی تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات سن لیجئے، ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی کا لاشا خواب پہ پڑا ہو اور ایک بہن آ کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتا خدایا تقبل منا ھذا القربان، ایسے نہیں کہتا، وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی تربیت مفسر کے طور پہ ہوئی ہے۔ ہلکی بات میں عرض کروں، اب حسین ہے، بات سنیے میری، حسین ہے مفسر مکتب کی تربیت کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے شب عاشور کیا کیا حسین نے؟ شب عاشور کیا کیا حسین نے؟ جب ساتھی آ گئے، تمہیز کی بحث ہے، کچھ کو بھگایا، کچھ کو بلایا، کچھ چلے گئے، کچھ گئے بھی ہیں، ایسا نہیں ڈریے نہیں، کچھ گئے بھی ہیں، کچھ آئے بھی ہیں، اور عصر عاشور تک، ظہر عاشور تک کچھ آئے ہیں کچھ گئے ہیں۔ اور یہ لطف تھا امام حسین کا، جس طریقے کی امام حسین نے سیاست گزاری کی تو اس طریقے سے لے کے چلے تھے پورے برنامے کو، پورے پلان کو۔ لیکن مجھے بتائیے شب عاشور کیا کیا؟ جو مکتب کے شاگردین ہیں ان کو کیا کیا درس دیا؟ سب نے جب اپنے اظہارات کر دیے تب حجاب ہٹا کے سب کو مقامات دکھائے۔ تو میرے ساتھ ہیں آپ لوگ، سب کو حجاب، مقام، منزل، جنت میں مقام، کس کو کون سی حور، کون کہاں جائے گا، وہاں کے لیے سب کے حجاب ہٹا دیے۔ میں کہوں گا حسین یہ مفسر ہے کا خبردار، یہ مفسر نہیں ہے، شاگرد ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جب شاگرد یہ دیکھ رہے ہیں تو صاحب مکتب کیا دیکھ رہا ہوگا؟ اور جو صاحب مکتب دیکھتا ہے وہی مفسر کو دکھاتا ہے۔ کربلا میں کسی خاتون میں اتنا دم نہیں ہے کہ زہرا کے لال کو قتل ہوتا ہوا دیکھ سکے، وہ بھی سگا بھائی وہی دیکھ سکتا ہے جو ادھر کی آنکھیں کھلی ہوئی رکھتی ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ حسین کیا کر رہے ہو زینب کے ساتھ؟ علی اکبر جا رہے ہیں، عباس جا رہے ہیں، اور محمد جا رہے ہیں، قاسم جا رہے ہیں، ہر قربانی کے بعد زینب کو اوپر لا رہے ہیں، ہر قربانی کے بعد زینب کو اوپر لا رہے ہیں۔ حسین کس مقام پہ تھے جب انگلیوں کے ایک اشارے سے اس عالم کو اپنے شاگردوں کو دکھا سکتا حسین، تو خود کیسے دیکھ رہا
मुफस्सिरा को भी तो दिखा रहा होगा। और अगर यकीन नहीं आता कि हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता करबला में ऐसे ही तरबियत की है ज़ैनब कुबरा की, जैसे रसूल अकरम ने अली मुर्तजा की, और मोहरे इस चीज पर मोहर लगाई है, या अली तस्मा मासमा तारा मारा, साहिब मकतब की जबान से ये निकलना जरूरी है। जो मैं देखता हूँ वो तू देखता है, जो मैं सुनता हूँ वो तू सुनता है। करबला में जो हुसैन ने देखा वो ज़ैनब ने देखा, जो हुसैन ने सुना वो ज़ैनब ने सुना है। सलावत देखते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये सिर्फ वली खुदा की मैयत में हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। किसकी मैयत में हो सकता? वली खुदा जब तरबियत करे मुफस्सिर की। हो गई बात? क्या क्या हुआ करबला में? अब मख्तल की किताबें उठाइए। हम नहीं कहते हैं कि सब्र का दामन छूट गया था, हम कहते हैं कि जुल्म का सांसें टूट चुकी थी, इसलिए कि सामने वो आईने तमाम नुमाए हजरत हक खड़ा हुआ है, जहां हर कमाल में लामहदूदियत पाई जाती है। वो तो जालिम का जुल्म खत्म हो गया था, वरना सब्र करने वाले अपने शबाब पे खड़े हुए थे। क्या क्या देखा अपनी आंखों से करबला में, आप बताइए क्या नहीं हुआ? जवानों के सीने छिदे, बाजू कटे, खेमे जले, सब कुछ हुआ या नहीं? कैसे तरबियत कर रहे हैं? आखिर में जब असर आशूर मेरे मौला जा रहे थे, एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा को आवाज लगाई, बहन ला तुनसीना, नमाज शब में ला तुनसीनी, अपनी नमाज शब में मुझे मत भूलना। हुसैन आपको जरूरत क्या है? आपको वास्ते फैज की जरूरत क्या है? आप तो खुद वास्ते फैज हैं, आपको क्या जरूरत है नमाज शब में मत भूलना? वो तो चाहूंगा जानो, ये जुमला मानी रखता है, ऐसे नहीं है। हुसैन जानते हैं कुर्बानी के बाद का सजदा अलग ही होता है। हर सजदे को एक शक्ल में मत देखिए। शबे आशूर के बाद, रोजा आशूर के बाद, शाम गरीबा के बाद जो ज़ैनब सजदा करेंगी, उस सजदे का इत्मीनान उस क़यामत पे होगा कि हुसैन जैसा शख्स कह रहा मुझे भूलना नहीं। कम नमाज नहीं है सरकार, उस मकाम पे पहुंची है। मैं बिल्कुल भी इसकी तशरीह नहीं करना चाहता हूं, खुदा शाहिद है। जो अहले मारिफत ने तशरीह की है कि ज़ैनब कुबरा किस शान में हुसैन के लिए भी वास्ता बन सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उलमा ने बहस की है। लेकिन इतना बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब कुबरा मुफस्सिर मकतब हुसैनी उस मकामात की तरफ पहुंच रही है कि साहिब मकतब भी कह रहा है मुझे भूलना नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम्हें ये अंजाम देना है, तुम्हें क्या करना है। तो मालूम ये हुआ, ये बात सुन लीजिए, जब तक साहिब मकतब अपने वजूद को मुफस्सिर मकतब में ना ढाल दे, तब तक मुफस्सिर मकतब हकीकी नहीं बनता। मोहम्मद मुस्तफा ने अली को अपना नस बनाया, ताकि चाहूंगा ताकि मुफस्सिर मकतब बने। हुसैन ने ज़ैनब को शरीक दुरूद है। बहुत सारे लोग ऐसे तहलील करते हैं, हुसैन ने कुर्बानियां दी यानी ज़ैनब सब्र कर रही है। सही नहीं है तहलील। अहले दिल बिल्कुल इस तहलील को कबूल नहीं करते, इसलिए कि ज़ैनब नजारागर नहीं है, शरीक अमल है। खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है, के दामन में नहीं है, वरना पूरी करबला चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि करबला सिर्फ नमूने अमल हुसैनी नहीं है, बल्कि ज़ैनब कुबरा का भी अमल है, शरीकतुल हुसैन है। इसलिए कि मुफस्सिर होने की शर्त यह है कि शरीक साहिब मकतब बने। मुझे कुछ नहीं मालूम, इससे ज्यादा मैं तशरीह नहीं करना चाहता। इतना जरूर है जब कूफे में पहुंची, मैं सारी बातें छोड़ रहा हूं, जब कूफे में पहुंची इब्ने ज़ियाद नशे में बैठा हुआ था और एक तोहमत लगाते हुआ, एक ताना करता हुआ बता, देख लिया तुम्हारे खानदान के साथ तुम्हारे खुदा ने क्या किया। तवज्जो चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे यह है, ज़ैनब कुबरा ने उसके क्या जुमला कहा, मारा है तो इल्ला जमीला, मैंने जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा। सवाल आपसे कर रहा हूं, कब देखा ज़ैनब कुबरा ने? ये नहीं कहा मैं जमाल देख रही हूं, करबला में किसी हिस्से में भी जमाल के अलावा नहीं देखा। ज़ैनब कौन दिखा रहा था? जिसकी शरीक
थी, वो मुझे हर कदम पे सब कुछ दिखा रहा था। फातिमा की बेटी देख लो, ये कुर्सी है, ये अर्श मुअल्ला है, ये बाप है, ये सलावत भेजने मोहम्मद और मोहम्मद। कहां से नहीं देखा ज़ैनब कुबरा? चूंकि गुफ्तगू का तराजुल करबला था। सुनने मेरी बात को, साइल ये नहीं कहना चाहता मदीने में क्या देखा, साइल ये भी नहीं कहना चाहता था कूफे मक्के में क्या देखा, साइल ये कहना चाहता करबला में क्या देखा। खूब, ये एक दिन में तो नहीं हुआ सरकार, जब से कदम करबला में रखा 2 मुहर्रम से, और शाम गरीबा नहीं बल्कि 11 मुहर्रम पे तक जो भी ज़ैनब ने देखा उस ताबीर में सबको समो दिया। महाराज तो इल्ला जमीला, मैं कहूंगा ज़ैनब कुबरा कैसे देखा, कहा ये देखना उसी वक्त होता है जब इन आंखों को बंद कर लोगे, उन आंखों को खोल दो। फारसी में कहते हैं गूशे खार पे गुजार दीगर गूश खार। ये तो गधे वाले कान है, फर्क यह उसके बड़े होते हैं छोटे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है सरकार। आंखें भी है गधा, उनकी हमारी छोटी होती है, उसकी बड़ी होती है। इन आंखों और इन कानों में हैवान शरीक है। और याद रखिए जितना इन आंखों से देखेंगे उतनी वो आंखें नाबीना होती चली जाएंगी। जितना इन कानों से सुनेंगे बहरे होते चले जाएंगे। इनको जितना देखना कम कर दोगे इनसे, वो रोशनतर होती चली जाएगी। इनसे जितना कम सुनना शुरू कर दोगे उतने ही वो कान तेज होते चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब मेरे 5वें इमाम नाइब बरहक बने, अबा बसीर किसके पास आए? 5वें इमाम के पास, और एक सवाल किया कि क्या आप ही 5वें जानशीन हैं मोहम्मद मुस्तफा के? एक सवाल, क्या आप ही वली बरहक हैं? तो हजरत ने फरमाया जी मैं ही हूं। कहा उनकी विलायत के आसार होते थे, आप अपनी विलायत का असर दिखाइए। तारीख की किताबों में है अबू बसीर नाबीना थे, नाम अबू बसीर है। लोग सोचते हैं कि बसीर वो है जिसकी ये आंखें खुली हुई है, मकतबे इमाम सादिक में उसको बसीर कहते हैं जिसकी ये आंखें खुली हुई है। अबू बसीर के आंखों से पर्दा हटाया, अबू बसीर ने देखना शुरू कर दिया। कहा यकीन आ गया हम ही है जी हुजूर, समझ गए। लेकिन हजरत ये खूबसूरत है, ये हमारी तरह नहीं है जिसने मांग के दे दिया, ये नहीं पता कि नुकसान देगा या फायदा देगा, है ना। अपने बच्चों के बारे में तो समझते हैं, अपने बच्चे को 2 रुपए से ज्यादा नहीं देते, कई गलत चीज ना खरीद ले, फकत इतना देते हैं कि फकत टॉफी आ जाए। और अगर कोई मन चला इंसान है, कोई गैर कोई आ जाए मांगने के लिए तो सब कुछ निकाल के, अरे देख ली देख बंदूक ना खरीद ले। ये मिसाल दे रहा हूँ, कहीं राइफल ना ले ले, ये कहीं जाके वो महंगे वाला जहर ना ले ले, ये तो समझ रहा हूँ महंगे वाला जहर, आशिकी में मुब्तला ना हो जाए। बातें समझ रहे हैं मेरी? ये माशरे में मजा आता है इनको बयान करने, लेकिन यहाँ उलमा है तो मैं इसको बयान कर। अबू बसीर क्या देख रहे हो? क्या हुजूर सब कुछ। एक सवाल किया, यहाँ ज्यादा देखना चाहते हो या वहां? इसलिए कि करीम इब्ने करीम है, रहीम इब्ने रहीम है, मुखातब के लिए बेहतर चाहता है। कहा हुजूर वहां ज्यादा देखना चाहता हूं, यहाँ नहीं। कहा फिर इनको बंद कर लो। कहा हुजूर आपने खोली, आप ही बंद कर दीजिए। हजरत ने वो आंखें बंद कर दी। तवज्जो किया आपने? इसका मतलब यह कि वहां वो ही ज्यादा देखेगा जो यहां इनसे कम देखेगा। बात क्लियर हो गई या नहीं? क्लियर हो गई? ज़ैनब कुबरा करबला में क्या क्या देख रही थी? अगर आप ये कहते लाशें गिरते हुए देख रहे थे तो दूसरे भी देख रहे थे। तवज्जो चाहूंगा जाने मोहतरम, आप ये कहते हैं कि लाशें गिरते हुए देख, दूसरे भी देख रहे थे, रबाब भी देख रही थी, उम्मे कुलसूम भी देख रही थी, फला भी देख रही थी। अगर आप ये कहते सीने पे बर्छी लगना देख रही थी तो वो भी देख रही थी। अगर आप ये कहते के नेज़ा पे सर देख रही तो ये भी देख रही थी। इसका मतलब ये कि कुछ और देख रही थी जो दूसरे नहीं देख रहे थे। क्या कह रहा हूं? सरों का गिरना नहीं देख रही थी, मलकूत से जो तौहीद निछावर हो रही थी। अब मैं एक इस्तिशाद लेकर आता हूं।
زینب کبریٰ کے جو حالات ہیں مدینے کے، آج میں دیکھ رہا تھا کتاب میں خصائص زینبیہ میں، اس میں عجیب عجیب حالات ہیں. مجھے قیافہ، قد ہو، قامت ہو، بدن ہو، اس کی خصوصیت سے کچھ نہیں لینا، لیکن ایک خصوصیت جو علماء لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھیا کے بدن کی خوشبو سے بھائی کو پہچان لیتی. کیا بولے ہیں آپ کی خدمت میں؟ خوشبو سے بھائی کو پہچان لیتی تھی. بھیا آ رہے ہیں، بھیا جا رہے ہیں، بھیا. یہ تو بات کی ہے، تاریخ نے لکھ دیا. کربلا میں 11 محرم کو بھیا کے لاشے کو گودان میں دیکھا، ایک جملہ کہا، انتا اخی و ابن امی، کیا تو ہی میرا جایا ہے؟ کوئی تو ہی میرا بھائی ہے، کوئی میرا ماں جایا ہے. یہ جملہ کہا نا، یہ تو تاریخ کا مقتل کا جملہ ہے، اس کو تو کوئی انکار نہیں کرتا. تو اس کا مطلب زینب کبریٰ محتاج تھی بھیا کو پہچاننے کے لیے لباس کی، محتاج تھی بھیا کو پہچاننے کے لیے سر کی. تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زینب کبریٰ بھیا کے بدن کی خوشبو سے پہچانتی تھی. تو پھر زینب کبریٰ نے کربلا میں کیسا کہہ دیا، وہ بھی 11 محرم کو جب ساری قربانیاں دے چکی، انت اخی و ابن امی، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے. مسئلہ سوال کا نہیں تھا، یہ مسئلہ سوالیہ ہی نہیں ہے، یہ سوالیہ نہیں بلکہ تعجبیہ ہے. زینب کبریٰ نے بھیا کے اس لاشے گودال میں جو دیکھا، پوری توحید نچھاور آ رہی ہے، رحمان نچھاور ہو رہا ہے، منتقم حقیقی نچھاور ہو رہا ہے. نہیں خدایا، حسین جو توحید آج تجھ پہ نثار ہوتی ہوئی دیکھی، کبھی زینب نے نہیں دیکھی. اس کو کہہ رہی ہیں زینب کبریٰ، کیا دیکھ رہی ہوں عالم ہستی میں آج، کیا دیکھ رہی تھی زینب کبریٰ؟ پوری توحید نثار ہو رہی ہے حسین پہ. اور زینب کبریٰ نے بالمشاہدہ اس کو دیکھا ہے، بالمشاہدہ دیکھا ہے. اس ذات کا نام ہے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، یہ انہی شخصیات کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس علم مفاہیم والا نہ ہو. کون سا ہو؟ کون سا ہو؟ علم حضوریہ، شہودیہ، کشفیہ، قلبی ہو. یہ فقط وہی دیکھتے ہیں اور وہی مفسر مکتب بنتے ہیں. جس طریقے سے بانی مکتب کی مصطفیٰ نے زبانیں چسا کے حسین کی تربیت کی ہے، ایسے ہی اسی مدینے میں محمد مصطفیٰ نے زینب کو زبان چسا کے مفسر مکتب کی تربیت کا آغاز رکھا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. اور اس چیز کی تشریح خود امام سجاد نے کی ہے. یا اماں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر اماں، تو مکتب بشری میں پڑھی ہی نہیں، مکتب بشری میں کہیں نہیں پڑھی. فہمت غیر مفہمہ، تو ایسی فہیم شخصیت ہے جس کو مکتب بشری میں کسی نے سمجھایا نہیں ہے. الفاظ کے سہارے سے سمجھانا ایک مکتب بشری کہلاتا ہے. زبانوں سے چسا کر علم لدنی کو منتقل کرنا الہی استاد کہلاتا ہے. الہی استاد نے جس طریقے سے پہلے مفسر کی بنیاد اور تربیت کی ہے علی مرتضی زبانیں چسا چسا کے، ایسے ہی علی کی بیٹی کو محمد مصطفیٰ زبان چسا کے تربیت کر رہے ہیں. زبان چسا ہے. زینب کبریٰ مفسر بننا ہے. اور عرض کیا میں نے، جتنا مضبوط مفسر ہوتا ہے مکتب کی بقا کی ضمانت اتنی قوی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں؟ کس نے زور نہیں لگایا؟ بھائی میں اب نتیجہ دے رہا ہوں، بات کو بھی ختم کر رہا ہوں، مجلس کو بھی. اگرچہ بیچ میں نے جس کو تفرہ کہتے ہیں نا، ایک پلہ چھوڑ کے آگے بڑھا ہوں، بہت ساری جگہ حلقات مفقودہ چھوڑ دیے ہیں. دیکھیں بات سنیے، پہلا مفسر مکتب الہی کون ہے؟ علی مرتضی. کس طریقے سے اس مفسر پر حملے نہیں کیے؟ کس طریقے سے نہیں کیے بتائیے؟ کس طریقے سے نہیں؟ وہ جو امیر شام ہے جس کو آپ امیر کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، آپ کہتے ہوں گے، جس کے بارے میں میرے مولا نے کہا کیا لصیق تلیق کی طرح ہوتے ہیں. بالکل بھی تشریح اس خطبے کو پڑھنا چاہتا تھا میں آج، اس خطبے کو جس میں حضرت نے اور لب و لہجے زینب کو معنی کرنا چاہتا. ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ ایک سلامت پیش محمد چھوڑ دیتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو زینب کبریٰ کے وہ بیانات میں چھوڑ دیتا ہوں کہ مفسر کا لب و لہجہ صاحب مکتب کی طرح ہوتا ہے. وہ بالکل چھوڑ دے رہا ہوں، اس کو بالکل چھوڑ دے رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی زندہ رہے اور خطبات نہج البلاغہ اور سیدہ کے خطبات سے مقایسہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لب و لہجہ صاحب مکتب جیسا کب بنتا ہے.
لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر صاحب مکتب کا مفسر مضبوط ہو جائے، دشمن چاہے مال سے وارد ہو، منبر سے وارد ہو، قلم سے وارد ہو، کچھ بھی کر لے، سال کی کمر ٹوٹ جاتی ہے لیکن مفسر اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ علی مرتضیٰ کے دامن پہ دھبا لگانے کے لیے بنی امیہ نے کیا نہیں کیا؟ بیت المال کے دروازے کھول دیے، منبروں کے منہ کھول دیے، قلم کی زبانیں کھول دی، سب کچھ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، محرابیں بول رہی ہیں، منبر بول رہے ہیں، لیکن باہر اس مفسر کا دامن کتنا پاکیزہ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی میں مجال نہیں اس دامن پہ دھبا لگا سکے۔ اور جب تک یہ مفسر رہا کبھی بھی مکتب محمدی متزلزل نہیں ہوا۔ ہو گئی بات؟ ہو گئی۔ لیکن کربلا کے بعد حسین نے قربانیاں دے دی زینب کبریٰ کے ساتھ ساتھ، لیکن اس وقت کے بعد سے جو مفسر بنی ہے، کوفے میں دیکھ لو کیسے تفسیر کر رہی ہیں، شام میں دیکھ لو کیسے تفسیر کر رہی ہیں، مفسر حقیقی اس کو کہتے ہیں، چاہے چاروں طرف سے حملہ ہو، چاہے چاروں طرف سے ہجوم ہو، چاہے چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہوں، زبان میں لرزش نہ آئے، توجہ چاہوں گا، حوصلے میں پستی نہ آئے، اسی شجاعت کے طور پہ گفتگو کرے جو صاحب مکتب کرتا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے ایسے ہی گفتگو کی جیسے حسین کرتے تھے، یزید کے سامنے ایسے ہی گفتگو کی جیسے صاحب مکتب حسین گفتگو کرتے تھے۔ جا کے دیکھیے یہ کیسے کر رہی ہیں، اس لیے کہ ایسی مفسرہ بنا کے کھڑی کی ہے حسین نے، اور کتنا اس مفسرہ میں دم تھا، اس کے معرفت میں، اس کے علم میں، اس کے بیان میں، اس کے عمل میں 1400 سال گزر گئے، اس کی تفسیر آج بھی چل رہی ہے۔ واہ واہ، آج بھی چل رہی ہے زینب کبریٰ کی تفسیر، ایسی مفسر حقیقی۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، اب ہم آئے ہیں مکتب امام صادق میں، کس لیے؟ کس لیے؟ یہ تو یقینی ہے چند صباح اور چند مسا من گزارنے کے لیے نہیں آئے، چند سال چند برس رہنے کے لیے تو نہیں آئے۔ کس لیے آئے ہیں مکتب امام صادق میں، سفرہ اہل بیت پر، حوض علمیہ میں، تاکہ مفسر دین مصطفیٰ بن سکے، مفسر عزاداری زینب کبریٰ بن سکے۔ مفسر ایسے تو نہیں بنتے سرکار، جب تک ہم صاحب مکتب کے عمل میں شریک نہ ہو جائیں بے شک، تب تک مفسر ہمارے وجود میں جلوہ گر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ 40 میں جو پہلی 40 میں گئے تھے، کون؟ جابر بن عبداللہ انصاری، عطیہ کو کہا تھا کہ ہم بھی شریک حسین ہیں، کہا تھا یا نہیں؟ اگر ہم صحیح مبلغ دین اسلام بننا چاہتے ہیں اور مکتب امام صادق اور عزاداری جس کی بنیاد زینب کبریٰ نے رکھی ہے اس کے مفسر بننا چاہتے ہیں سرکار، تو خصائص صاحب مکتب کو وجود میں ڈھالنا پڑے گا۔ لاپرواہی سے، وقت گزارنے سے، جدل و گفتگوؤں سے حل نہیں ہوں گے قضیے۔ اگر واقعا ہم چاہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، صلوات بھیجیں محمد کہ سپاہی بنے اور مکتب امام صادق کے مفسر بنے، مکتب کو وجود میں ڈھالنا پڑے گا، عقلاً بھی عملاً بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آقا راتوں کی نیند بھی جائے، تھوڑے بھوکے بھی رہے، تھوڑا سا توکل بھی ہو، تھوڑا سا توسل بھی ہو، ان 4 چیزوں کے بنا نہیں ہو سکتا۔ زینب کبریٰ نے بھوکی بھی رہی ہے، توکل بھی کیا ہے، توسل بھی کیا ہے، سب کچھ کیا تاکہ مفسر بنے۔ علی مرتضیٰ نے بھی سب کچھ کیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں مکتب امام صادق کے صحیح معنی میں مفسر بننا، تو حقیقی طور پر راہ چنان رو کے راہ روان رفتہ، جیسے صاحب تفسیر چلے ہیں ایسے چلنا پڑے گا، ورنہ اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے جس فضیلت کے لیے ہم خم میں آئے ہیں۔ اگر صحیح مکتب کے مفسر بننا چاہتے ہیں، کہاں سے بیان کروں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ زینب کبریٰ کی مصیبت ام المصائب ہے زینب، بے شک، کہاں سے بیان کروں، کہاں سے بیان کروں؟ جانتے ہیں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن پرسہ دے لیجئے، آج آپ اس پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں جو پوری زندگی اپنی بھائی پہ، کیا زینب پہ رونے کا حق نہیں ہے؟ اس روایت کو اگر میں مان جاؤں کہ آپ کی رحلت شام میں ہوئی ہے، جانتے ہیں کیسے ہوئی ہے؟
زینب کربلا کے واقعے کے بعد گھر نہیں بیٹھی ہیں، پورے مدینے میں ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھایا کرتی تھی۔ جب ظالم زینب سے مدینے میں تھک گیا تو گورنر نے ایک مرتبہ شام رپورٹ پہنچائی کہ بنت رسول پریشان کر رہی ہیں، تو وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو تبعید کر دو۔ تب آپ کو مدینے سے تبعید کیا گیا تھا اور شام بھیج دیا۔ اور بعض یہاں پر پھر مقاتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کوئی کہتا ہے زہر دیا گیا تھا آپ کو، کوئی کہتا ہے بیمار ہو گئی تھی، عادی طور پر شہادت رحلت ہو گئی تھی آپ کی۔ لیکن بھیا کی شہادت کے بعد زینب کو سکون نہ تھا۔ اب دو جملے میں زینب کبریٰ کے وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو جان دل بلبلا اٹھتا ہے۔ وہ کب؟ جب ماں کو زینب نے در و دیوار کے بیچ میں دیکھا۔ جناب قطانی کہتے ہیں، اب سنیں دل پہ ہاتھ رکھیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زہرا کے 4 بچے تھے، 2 بچے ایسے تھے جو گھر سے باہر نکل سکتے تھے، جس کا نام حسن تھا، حسین تھا، لیکن 2 بچی ایسی تھی جو صحن میں رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب زینب کبریٰ کی ماں در و دیوار کے درمیان کچل جانے کے بعد زمین پہ گری، حسن و حسین کبھی بابا کے پیچھے جاتے تھے، کبھی ماں کے پاس واپس آتے تھے، کبھی بابا کے پیچھے جاتے تھے، کبھی ماں کے پیچھے، لیکن زینب کبریٰ میں کچھ کبھی ماں کے سر کو اٹھاتی تھی، کبھی پیشانی کے بوسے لیتی تھی، کبھی رخساروں کو کس عالم میں دیکھ رہی ہے زینب اپنی ماں کو؟ ارے خون بہ رہا ہے، بے ہوش ماں پڑی ہوئی۔ مادر گرامی، یہ کیا ہو گیا مادر گرامی؟ آپ کے سر پہ تو چادر بھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا زینب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، آج تو گھر میں چادر چھنی، ارے کل قیامت ہوگی، کربلا کا منظر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزیزو، کیا کیا دیکھا ہے زینب نے؟ جانتے ہیں ماں کو اس حال میں دیکھا زینب نے، بابا کے سر کو شکافتہ دیکھا زینب نے۔ سنیں گے جب علی مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے، مسجد میں بچوں کو بہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں حسن، رونا نہیں، حسین کو سمجھا رہے ہیں، رونا نہیں، راستے میں بھی سمجھا رہے ہیں، اسلاف کو سمجھا رہے ہیں، رونا نہیں، سب کو تسلی دے رہے ہیں۔ جب گھر میں پہنچے کہا مجھے اس مصلے پہ لٹا دو جس پہ میں نمازیں پڑھتا تھا، وہاں پہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ لیکن جب سب سے کہہ دیا علی مرتضیٰ نے کہ سب سے کہہ دو اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اور جب مصلے کے پاس زینب آئی، ارے زینب کے ساتھ چلا چلا کے رونا شروع کیا، اے بیٹی تیرے بابا کا کیسے برداشت کر رہی ہے زینب کبریٰ؟ یہ عالم بابا کا دیکھا، پھر بھیا کا کیا عالم دیکھا، جس بھیا کو سفید کفن دیا تھا اسی بھیا کا لاجا خون میں غلطہ واپس آ گیا۔ عزیزو، کون سی مصیبت کو بیان کروں؟ میں نے ایک بزرگوار سے، ایرانی بزرگوار سے یہ مصیبت سنی ہے کہ شب عاشور اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بھیا کی آوازیں سن رہی ہیں، دل کو ڈھارس مل رہی ہے، میرا ماجا تو زندہ ہے نا، فوجیں آ رہی ہیں آنے دو، لشکر آ رہے ہیں آ جانے دو، بھوکی پیاسی ہو جانے دو، بھیا کی آواز تو آ رہی ہے، تسبیح کی آواز، تحلیل کی آواز، میرا ماجا زندہ ہے، میرا سب کچھ زندہ ہے، میرا مالک صاحب زندہ ہے، میرا ماجا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا نیمے شب کے بعد بھیا کی آوازیں آنا بند ہو گئی، زینب کا دل تڑپنے لگا، بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اکبر کو آواز لگائی، اکبر کا ہاتھ کو پکڑا، علی اکبر مجھے بھیا کے خیمے میں لے کے چلو۔ اب جب بھیا کے خیمے میں لے کے گئے، کیا دیکھا بھیا کو نہ پایا، دل بے قرار ہو گیا، میرا ماں جائے کہاں چلا گیا نصف شب۔ ایک مرتبہ اکبر کے آوازوں کو پکڑا، ایک خیمے سے باہر نکلی، کبھی ادھر دیکھتی ہے اندھیرے میں، کبھی ادھر دیکھتی ہے اندھیرے میں، لیکن کیا دیکھا، پشت خیمہ حسین سانو کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، ابا کو پھیلا ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ کانٹے اٹھا رہے ہیں، دامن میں رکھے جا رہے ہیں، کچھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھیا کی اس کیفیت کو دیکھا، آواز دی میرے ماں چاہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا زینب عصر عاشور ہوگا، ارے کانٹوں کو چپ رہا ہوں اس لیے کہ میری 4 سال کی بچی اسی تپتی ریت پر پاؤں ہے نا۔ کیسے صبر آئے زینب کبریٰ کو، کیسے صبر آئے؟ لو عزیزو،
قربانیاں دے رہی ہیں زینب کبریٰ، چاہ رہے ہیں انو محمد، چاہ رہے ہیں علی اکبر. بس آخری ایک دو روایت پڑھتی ہیں. جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے، لباس پوسیدہ منگوایا، زینب کبریٰ نے پہنایا، حسین چل دیے ہیں. ارے 55 سال کی بہن ہے، کیسے چلا رہا ہے؟ میری ماں جایا، میرا ماں جایا جا رہا ہے. ارے جس کا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرا حسین جا رہا ہے. جب زینب سے خیمے میں رہا نہ گیا، دوڑی ہوئی ٹہنی پر آئی، ایک جملہ کہا، مہلا مہلا یا ابن زہرا، اے میرے ماں جایا آہستہ چلیے. اب جب زینب نے حسین نے مڑ کے دیکھا، زینب خیمے سے دوڑی، ہاتھوں کو پھیلا دیا، بہن بھائی بغل گیر ہو گئے. ایک مرتبہ حسین نے سمجھانا شروع کیا، تسلی پہ تسلی دے رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. زینب خاموش ہو گئی. حسین نے کہا خیمے میں چلے جائیے. کہا بھیا چلی جاتی ہوں، بس ایک کا بات سن لیجئے، تھوڑا چہرے کو بلند تو کیجئے. اب جب سر کو بلند کیا، زینب نے حلقوم کو بوسے دینا شروع کیے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آخری وقت ماں نے وصیت کی تھی، ارے جب میرا بیٹا آخری رخصت تو جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. لوگوں وقت آ گیا، زینب کا بھائی گھوڑے پہ نہ رہ سکا. زینب کی فضیلت جانتے ہیں؟ بس آخری روایت کا ایک ٹکڑا پڑھنا جا رہا ہوں، سنیں. جب ہم پہلی مرتبہ زیارت میں، جو میری کیفیت ہے، جو میرے علم میں ہے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جب پہلی مرتبہ زیارت کے لیے گیا تھا میں، سقوط صدام کے بعد، اور امام حسین کی قبر کی زیارت کی، تو میں نے کیا دیکھا، ایک کونے میں لوگ زیارت کے لیے جائے ہیں. یہ حبیب کی قبر ہے، یہ گنج شہداء ہے. تو سوال ذہن میں آیا، یہاں کس کی قبر ہے؟ پھر میں وہاں گیا تو مجھے قبر تو دکھائی نہیں دی. پھر میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ لوگوں نے مجھے بتانے کی کوشش کی، کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. جب قوم آیا، کتابوں کو کھولا تو میں نے ایک چیز کو پڑھا. سن لیجئے عزیزو، زینب کا کیا مقام تھا، کس بیوی پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں. جانتے ہیں صحاب الرحمت میں اس روایت کو لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آگے، حسین کی آنکھیں بند تھی. کسی شقی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے. کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی علی کے بیٹے کے پاس آ کے دیکھے، دور سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں حسین زندہ ہے یا مر چکے ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے سمجھے حسین زندہ ہے یا مر گیا، زہرا کا لال زندہ ہے یا مر گیا. جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، ایک شقی نے مشورہ دیا، اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے تو پورا لشکر زینب کے خیمے کی طرف چلے. عزیزو 30,000 کا لشکر زینب کے خیمے کی طرف. اب جو زینب حسین کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ زینب کے خیمے کی طرف چل. کچھ بول تو سکتے نہیں تھے، کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا. ایک جملہ کہا، ارے ابھی حسین زندہ ہے. زینب کے خیمے کی طرف چلا، چلتا لشکر مڑا، شمر سینے پہ سوار ہو گیا. حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. بہن کھڑی دیکھتی رہ گئی. اے میرے ماں جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ورضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب. خدایا نوازوں پر اپنی رحمت